آپ کے حریف نے بالآخر 5-6 دنوں بعد جو ہے وہ کل ایک نجی چینل پہ کھلے دل سے اپنی ہاتھ تسلیم کر لی. یہ اچھی بات ہے. اگر انہوں نے یہ تسلیم کیا ہے تو یہ نہ بھی کرتے تو تسلیم تو خیر ہو ہی گیا تھا. یہ بتائیں کہ آپ کو جو ہے وہ خریدنے کے لیے آفرز آ رہی ہوگی یا پہ جو ہے وہ اس ٹائم بولیاں لگ رہی ہوگی جو ہاف ٹریڈنگ کا جو ذکر ہو رہا تھا, اور یقیناً یہ کوئی جھوٹی بات بھی نہیں ہے, 1-2 لوگ گئے بھی ہیں. تو آپ کو کوئی آفر آئی ہے یا بالفرض آپ کو آ جائے تو آپ کا کیا جواب ہوگا؟ یہ جواب تو ایبسلیوٹلی ناٹ ہی ہوگا. نہیں, یہ اللہ تعالیٰ نے بڑی عزت سے نوازا ہے. یہ وفاداری تبدیل کرنا یہ ہمارے لیڈر کے شان نشان نہیں ہے. ان کو دیکھ کر لوگوں نے ووٹ دیا ہے. عمران خان صاحب کے بیانیے کو ووٹ دیا ہے. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں انصاف نیوز پاکستان اور میں ہوں آپ کا میزبان جاوید خان. میرے ساتھ موجود ہے نو منتخب MNA ڈاکٹر نثار احمد جٹ صاحب. یہ وہ شخصیت ہے جنہوں نے پاکستان کے حکیم کو شکست دی ہے اور سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ ہر طرف ان کے چرچے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن تو پورے ملک میں ہوا, لیکن اس حلقے میں جو الیکشن ہوا اور اس حلقے میں رانا ثناءاللہ کو جو انہوں نے شکست دی اس کے چرچے نہ صرف پاکستان میں بلکہ انٹرنیشنل لیول پہ بھی ہو رہے ہیں. سر فرسٹ آف آل تھینک یو آپ کے قیمتی وقت کا. سر آپ کو یقین تھا, آپ کو یہ توقع دی کہ جب آپ شکست دیں گے تو آپ اتنے وائرل ہو جائیں گے, پوری دنیا میں جو ہے وہ لوگ آپ کے فین بن گئے ہیں, لوگ آپ کے ویڈیو اسٹیٹس لگا رہے ہیں, آپ کی کچھ پرانی ویڈیوز وائرل ہوئی, ہم ان پہ بات تو نہیں کرنا چاہ رہے, لیکن آپ کی نئی ویڈیوز لوگ اتنے آپ سے خوش ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ ہم جیت گئے, بے شک اگرچہ آپ کی حکومت نہیں بن رہی لیکن آپ کی سیٹ سے جو ہے وہ آپ کی مرکزی جو پارٹی کے لوگ ہیں اور اسی طرح پورے ملک میں جو ورکر ہیں وہ بڑے خوش ہوئے. آپ کو یقین تھا کہ اتنی خوشی ہوگی؟ جی جاوید خان, سب سے پہلے تو آپ کا اور آپ کے چینل کا بہت بہت شکریہ. معافی چاہتا ہوں, بخار ٹیمپریچر بھی ہے اور گلا بھی خراب ہے تو اس لیے زیادہ بات نہیں کر پا رہا. الحمدللہ یہ تو ہمیں نظر آ رہا تھا کہ ہم انشاءاللہ تعالی ضرور جیتیں گے, کیونکہ پبلک کا جو رسپانس تھا اور پاکستان کی عوام نے جو ووٹ کا بدلہ جو ہے, ظلم کا جو بدلہ ہے وہ جو ووٹ سے لیا ہے, یہ چیز نظر آ رہی تھی. اور اس بات کا بھی اندازہ تھا کہ اپنا ثناءاللہ کو شکست دینے کے بعد لوگوں میں ایک جو خوشی کی لہر ہے وہ اس لیے ہے کہ ان کا جو رویہ فرعونیت کا رویہ تھا اور ڈکٹیٹرشپ دہشت گردانہ والا رویہ تھا, اور یہ حلقہ سے سرکاری مشینری کو استعمال کر کے لوگوں کو ڈرا دھمکا کے ووٹ لینے کی کوشش کر رہے تھے. اور پورے پاکستان میں جو ان کی بد زبانی مشہور تھی, یہ میڈیا پہ بیٹھ کے ہمارے لیڈر عمران خان صاحب کو گالیاں دیتے تھے, اور یہ سارا غم و غصہ جو ہے پوری دنیا میں دیکھا جا رہا تھا. تو یقیناً جب یہ کامیابی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے تو اس کے بعد لوگوں نے جو ہے وہ اپنی خوشی کا اظہار کیا ہے. اور میرا خیال ہے کہ ایک سیاستدان کے لیے یہ کافی ہوتا ہے کہ میں سرپرائز ہوں. میں آپ کے چینل پہ یہ بات بھی ڈسکلوز کر رہا ہوں کہ مجھے مسلم لیگ نون کے اچھے عہدیداران کا, اچھے جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کے, جو کہ MP MNA کے امیدوار بھی تھے, فیصل آباد سے نہیں باہر سے بھی, ان کی مبارکباد کا فون آئے کہ آپ نے ہماری صفوں میں جو گند تھا وہ نکال دیا. یہ الفاظ ان لوگوں نے یوز کیے ہیں کہ وہ یہ مسلم لیگ نون کا بھی ایک بھیانک چہرہ تھا کہ ان لوگوں نے بھی مطلب کہ مبارکبادیں دی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ جو ان کا سیاست کا کردار رہا ہے اس کا رد عمل جو ہے وہ خوشی کی نظر جو لہر ہے اس میں نظر آیا. جی اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ بتائیں آپ کے حریف نے بالآخر 5-6 دنوں بعد جو ہے وہ کل ایک نجی چینل پہ کھلے دل سے اپنی ہاتھ تسلیم کر لی, کیا کہنے چاہیں گے؟ انہوں نے کہا کہ مجھے شکست ہوئی ہے, یہ حقیقت میں ہوئی, ہم نے عوام کو جو ہے اس طرح ڈیلیور نہیں کر سکے, عوام کو اپنا بیانیہ نہیں پہنچا سکے, اور انہوں نے خصوصاً 5-6 دنوں سے لوگ یہ چیز سننے کے لیے بےتاب تھے کہ آخرکار رانا ثناءاللہ کب اپنی ہاتھ تسلیم کریں گے کھلے دل سے. کل انہوں نے بالآخر تسلیم کر لی. یہ اچھی بات ہے, اگر انہوں نے یہ تسلیم کیا ہے تو یہ نہ بھی کرتے تو تسلیم تو خیر ہو ہی گیا تھا. تو اگر انہوں نے یہ تسلیم کر لی اپنی زبان سے تو اچھی بات ہے. ان کو سبق سیکھنا چاہیے, ان کو اپنی غلطیوں پہ نظر ثانی کرنی چاہیے. یہ حلقہ ہے, یہاں پہ جس طرح انہوں نے کلاشنکوف کلچر کو پروموٹ کیا ہے
ہماری عوام میں ویسے ہی ٹالرنس لیول بہت کم ہو چکا ہے، اور بات بات پہ یہاں پر جو ہے وہ جھگڑے ہوتے ہیں، اور اس طرح کو جو معاملات انہوں نے کیا، اور خاص طور پہ ان کو یہ بات کا اندازہ ہونا چاہیے کہ سرکاری مشینری کے بلبوتے پہ الیکشن نہیں لڑے جاتے، اور یہ چیزیں ان کو واش کرنی چاہیے۔ وہ پبلک کی اوپینین کی بیس میں آئیں، پبلک میں جائیں، ہمارا حلقہ ہے، ہم یہاں پر 24 گھنٹے بیٹھے ہیں، لوگوں کے اندر شامل ہیں، لوگوں کے ساتھ ہمارا ایک انٹریکشن ہے، تو حقیقی جو سیاست ہے وہ کرے۔ یہ دوست اصلی والا کام جو ہے، یہ دوست اصلی والا جو ذہن تھا، اور جو یہ ان کے جو سرکاری مشینری جو ان کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، وہ جدھر جاتے تھے لوگ ظاہر سی باتیں خوف راز کی جیسے انہیں کہتے تھے کہ جی ٹھیک ہے ووٹ دیں گے، لیکن ہمیں اندر کھاتے میں وہ فون کر کے کہتے جی ہمیں پریشرائز کیا جا رہا ہے۔ ہم نے کہا جی آپ خان صاحب کی پالیسی کو اپنا لیں کہ جی پرچی وہاں سے بنا لیں، ووٹ ہمیں دے دیں۔ تو حقیقی معنوں میں میرا خیال ہے کہ یہ پاکستان کی عوام نے بڑا زبردست سرپرائز دیا ہے پوری حکومت کو۔ سر یقیناً یہی ہوا ہے، خصوصاً اس حلقے میں ہم نے خود کور کیا کہ لوگوں نے اسی طرح جو ہے وہ سب کچھ ان کا استعمال کر کے ووٹ جو ہے وہ آپ کو دیے ہیں۔ سر یہ سوال آپ سے ہر انٹرویو میں ہوتا ہوگا، اور یہ آپ سمیت ہر منتخب ایم این اے سے ہو رہا ہے جو آزاد یعنی پی ٹی آئی کے بلبوتے پہ جیتے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ وہ وفاداریت تبدیل تو نہیں کریں گے۔ ہر بندے نے آپ سے سوال کیا، آپ کا جواب تو یقیناً نام میں ہوگا، لیکن ایک مرتبہ پھر آپ اپنے زبان سے جو ہے وہ ہمارے ناظرین کو بھی بتائیں کہ آپ کو جو ہے وہ خریدنے کے لیے آفرز آ رہی ہوگی، یا پہ جو ہے وہ اس ٹائم بولیاں لگ رہی ہوگی، جو ہاف ٹریڈنگ کا جو ذکر ہو رہا تھا، اور یقیناً یہ کوئی جھوٹی بات بھی نہیں ہے، ایک دو لوگ گئے بھی ہیں۔ تو آپ کو کوئی آفر آئی ہے یا بالفرض آپ کو آ جائے تو آپ کا کیا جواب ہوگا؟ جی جواب تو ایبسلیوٹلی ناٹ ہی ہوگا۔ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے بڑی عزت سے نوازا ہے، یہ وفاداری تبدیل کرنا یہ ہمارے لیڈر کے شان نشان نہیں ہے، ان کو دیکھ کر لوگوں نے ووٹ دیا ہے۔ عمران خان صاحب کے بیانیے کو ووٹ دیا ہے، عمران خان صاحب کی جیل کو ووٹ دیا ہے، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو 9 مئی کے بعد گندا کھیل کھیلا گیا اس کو ووٹ دیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ ہماری عوام نے بڑی تکلیف میں رہ کر یہ ووٹ ہمیں دیا ہے، انہوں نے بڑی تکلیفیں برداشت کی، اور انہوں نے الیکشن والے دن خوف کے بت توڑ کے نکل کے ہمیں ووٹ دے کر کامیاب کیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ اپنی عوام کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہوگا کہ اگر کوئی شخص میرے سمیت کوئی بھی اپنی وفاداری تبدیل کرے تو میرا خیال ہے کہ وہ اپنی سیاست کو دفن کر لے گا۔ تو میں نہیں سمجھتا، انشاءاللہ تعالی میں امید کرتا ہوں اپنے اللہ تعالیٰ سے کہ کوئی جرت بھی نہیں کرے گا میری بولی لگانے کی۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں، اس مرتبہ جو حکومت بن رہی ہے، اس حکومت کو جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ میرے نظر میں یہ ایک ایسی حکومت ہے جس کے لیے میرے پاس الفاظ بھی نہیں ہے، مطلب ایک نیچ قسم کی حکومت بننے جا رہی ہے۔ کس طرح کی یہ حکومت بنا رہے، اکثریت کس کے پاس ہے، حکومت کون بنا رہا ہے، اور جو بنا رہے وہ آپس میں کیا شرائط رکھ رہے ہیں۔ تو پی ٹی آئی نے کا مقصد یا ووٹروں کا مقصد تو یہ تھا کہ خان صاحب کو وزیر اعظم بنانا تھا، تو اب خان صاحب تو حکومت لے نہیں رہے، وہ کسی صورت کسی کے ساتھ بھی معاہدہ نہیں کر رہے، اور جو 9 مئی کا بیانیہ تھا وہ تو کل مولانا فضل الرحمان صاحب نے آپ لوگوں کی حمایت کرتے ہوئے یہ واضح بتا دیا کہ فوج کو انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو بتایا کہ آپ کا 9 مئی کا بیانیہ جو ہے وہ عوام نے مسترد کر دیا ہے۔ مطلب یہ کہ عوام نے تو آپ کو ووٹ دے دیا، عوام نے تو 9 مئی سب چیزیں بلا کے آپ لوگوں کو ووٹ دیا، اب آپ حکومت نہیں بنائیں گے تو عوام کے لیے یہ مایوس کن بات نہیں ہوگی؟ کیونکہ عوام تو چاہتی ہے کہ آپ حکومت بنائیں۔ دیکھیں جاوید بھائی، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، بالکل ہم اس بات پہ ہیں کہ ہمیں حکومت بنانی چاہیے، لیکن ہمیں حکومت بنانی چاہیے اپنا بلہ واپس لے کے، بلے کے نشان کو ریسٹور کیا جائے، اور الیکشن کمیشن میں پاکستان تحریک انصاف کی جو جماعت ہے اسے ریسٹور کیا جائے۔ ریسٹور کرنے کے بعد ہم اپنی جماعت میں جا کے اور پھر ہم حکومت بنائیں، وہ ہمارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اگر ہم کسی بیساکھی کے سہارے حکومت بناتے ہیں، اس حکومت کا کوئی فائدہ نہیں کہ اگر آپ ڈیلیور نہ کر سکیں۔ اور دوسری بات، دوسری طرف سے ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے، یہ ہم نے مزید چہرے بے نقاب کرنے جو پی ڈی ایم کی حکومت میں ایک پلیٹ میں کھاتے تھے، الیکشن آیا پھر ان لوگوں نے ایک دوسرے کو گالیاں دیں اور ایک پاکستان عوام کے ساتھ پھر اسٹنٹ کیا، اور اب جب انہیں پتہ ہے کہ ایک بھاری
اپوزیشن جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی سامنے بیٹھے گی تو اب نواز شریف صاحب بھی جواب دیے بیٹھے ہیں کہ وہ کہتے ہیں شہباز کو بنا لیں، شہباز کہتا ہے اس کو بنا لیں، اس کو بنا لیں، تو ان کا بھی پتہ چل جائے گا کہ کس طرح یہ حکومت بناتے ہیں اور یہ کس طرح یہ ڈیلیور کرتے ہیں۔ لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اگر ہم حکومت میں آئیں، ہم اپنے انتخابی نشان کے حیثیت سے بحال کر کے اپنی پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے حکومت کریں تاکہ اس میں ہمارے لیڈر کو فائدہ پہنچے، ہمارا لیڈر جو ہے وہ باہر آئے اور آ کے وہ اپنی کمان جو ہے وہ سنبھالیں۔ اور اس کے علاوہ ہم اپوزیشن میں اگر بیٹھتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی یہ پاکستان کی مضبوط ترین اپوزیشن ہوگی کہ جو انشاءاللہ تعالی حکومت کو ہلنے بھی نہیں دے گی۔ اور یہ جو عیاشیوں کا بازار گرم کر کے رکھا ہوتا ہے پی ڈی ایم حکومت میں کہ جی فلاں ٹی وی کو اتنا پیسہ دے دیا، فلاں کو اتنا دے دیا، فلاں نے اتنے دورے کر لیے، فلاں نے اتنے عمرے کر لیے، فلاں نے یہ کر لیا، حکومت کا جو عوام کا پیسہ جو ان لوگوں نے جاڑا، انشاءاللہ تعالی ہمارے ہوتے ہوئے ہم بے نقاب کریں گے۔ ہمارا ایک ہی ایجنڈا ہے، رول آف لا۔ اگر آپ نے اس پاکستان کی غربت کا خاتمہ کرنا ہے تو آپ کو دولت نہیں، آپ کو انصاف کی ضرورت ہے۔ جب تک آپ انصاف کو بحال نہیں کریں گے، جسٹس سسٹم کو آپ بحال نہیں کریں گے، جب تک آپ عدل کو نہیں آگے لے کریں گے، تب تک پاکستان میں نہیں۔ اور وہ ایک ہی صورت میں آ سکتا ہے کہ ایک ایسا لیڈر جو کہ کراس دا بارڈر جا کے وہ سب کو مطلب کہ جو ایک جیسا ٹریٹ کرے اور غریب کی عزت نفس کو بحال کرے، اور وہ صرف اور صرف ایک ہی لیڈر ہیں جو عمران خان ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں، پی ٹی آئی پہ جو تنقید ہو رہی تھی ان کے حکومت میں، وہ سب سے بڑی تنقید پنجاب کے حوالے سے ہو رہی تھی، اور پنجاب کی سیاست کو آپ سے بہتر کون جان سکتا ہے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ عثمان بزدار کو پنجاب پہ مسلط کیا گیا تھا، یہ بیانیہ بنایا تھا جو کئی حد تک درست بھی تھا، اور آپ بھی اس بات سے اختلاف کرتے تھے کہ عثمان بزدار کو وزیر اعلیٰ پنجاب نہیں بنانا چاہیے تھا۔ اب جو ہے وہ نون لیگ کی طرف سے عثمان بزدار سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسی شخصیت مریم نواز صاحبہ ان کو جو ہے وہ وزیر اعلیٰ کے لیے نامزد کر دیا پنجاب میں، جو کبھی کونسلر کی بھی الیکشن نہیں لڑی، جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مطلب صبح کس طرح چلنا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں سیاست سے ہٹ کر کے پنجاب کو اس طرح کا وزیر اعلیٰ دینا کسی بھی جماعت کی طرف سے، کیا یہ پنجاب کا نقصان نہیں ہوگا؟ جی، میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ پہلے بھی بڑے شدت کے ساتھ میں نے اختلاف کیا تھا عثمان بزدار کے حوالے سے کہ عثمان بزدار صاحب کو جو ہے وہ چیف منسٹر نہیں رہنا چاہیے، انہوں نے پنجاب کو بہت نقصان پہنچایا ہے، اور اس کا سارا بینیفٹ جو ہے وہ نون لیگ لے کر گئی تھی۔ اور میرا خیال ہے کہ مریم جو ہیں وہ اگر آتی ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب تو وہ بالکل میرا نہیں خیال کہ وہ پنجاب کو لیڈ کر سکیں گی یا وہ پنجاب کو چلا سکیں گی۔ وہ تو سمجھیں کہ اپنی فیملی پالیٹکس بچانے کے لیے کہ کمپرومائزنگ اپنی فیملی کو کمپرومائز کرنے کے لیے کہ چلے وزیر اعظم ابا نہ بنے گا تو میں وزیر اعلیٰ بن جاؤں گی، تو وہ اپنی فیملی پالیٹکس کو بچانے آ رہی ہیں۔ پنجاب کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، لہٰذا ہم پنجاب میں بھی ایک اچھی اپوزیشن جو ہے اس کا سامنا مریم کو کرنا پڑے گا، اور میرا نہیں خیال کہ وہ بآسانی طریقے سے پنجاب کو چلا سکے۔ تھینک یو ناظرین، یہ تھے ڈاکٹر نثار احمد جٹ صاحب، اور یہ ایسے ڈاکٹر ہیں، عموماً ڈاکٹر جو ہے وہ ہاسپٹلوں میں علاج کرتے، انہوں نے سیاسی میدان میں جو ہے وہ حکیم رانا سناولا کا ایسا علاج کیا کہ وہ شاید اب بہت پچھتا رہا ہوگا کہ میں نے کس ڈاکٹر سے پنگا لے لیا۔ ملتے کسی اور پروگرام میں کسی اور مہمان کے ساتھ، دیجیے مجھے اجازت، اللہ نگہبان۔